کیئر ادرس اینڈ بی ہیپی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آموں کی ایک ٹوکری ایک درخت کے پاس رکھی اور بچوں کو کہا کہ آپ نے دوڑ کے اس ٹوکری کے پاس جانا ہے، جو آپ میں سے پہلے چلا جائے گا اس کو سارے آم مل جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے دوڑنے کا اشارہ کیا، بچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور اکٹھے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے سارے آم کھانا شروع کر دیا۔ اب اس بندے نے ایک بچے سے سوال کیا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بچہ اکیلا دوڑ کے اس آموں والی ٹوکری کے پاس جاتا تو یہ سارے کے سارے آم اس کے ہو جاتے، آپ نے اکٹھے دوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بچے نے کہا کہ کوئی اکیلا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم تب خوش رہ سکتے ہیں جب سارے خوش ہوں۔ جب سارے خوش ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلا بندہ خوش رہ لے۔ جب سارے خوش ہوں گے تو پھر خوشی کا مزہ آتا ہے۔ ہمارا اگلا ٹپس ہے لو یور پیرنٹس۔ بیٹے، میں حضرت باج زید گستامی علیہ رحمہ کے ایک واقعہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہوئے، آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میں اللہ کو راضی کروں یا آپ کو راضی کروں؟ ماں نے کہا بیٹا میں اپنے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ اللہ کو راضی کریں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے، 12 سال آپ نے ریاضت کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہے۔ ایک دفعہ مستان سے گزر رہے تھے، سوچا کہ ماں سے ملتا چلوں۔ جب گھر آئے تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ اب سوچا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا تو آج دکھ بھی کیوں دوں؟ آدھی رات گزر چکی ہے، سردی کی رات ہے، ماں سوئی ہوگی، میں یہی بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں۔ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو نالی گھر سے باہر آتی تھی اس میں سے پانی باہر آ رہا تھا۔ سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ دروازہ نوک کیا۔ جیسے ہی دروازہ نوک کیا، ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا باج زید میں آ گئی۔ 12 سال کے بعد بیٹا گھر آیا تھا۔ مائیں ہاتھوں کے لمس سے پہچان جاتی ہیں کہ یہ میرے کس بیٹے کی آواز ہے۔ 12 سال کے بعد بیٹا گھر آیا اور ماں نے ہاتھ کے لمس سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، اندر آئے۔ ماں نے جب دیکھا پورا گندا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، بوسیدہ کپڑے، ماں کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے۔ فوراً اللہ سے کہا، مالک میرا بیٹا تیرے قرب کے لیے نکلا تھا اور تو نے اسے اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ تو نے اسے اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، حضرت باج زید گستامی کہتے ہیں کہ جو کچھ میں 12 سالوں میں حاصل نہیں کر سکا تھا، میری ماں کے ہاتھ اٹھنے سے مجھے مل گیا۔ بیٹا یہ بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ چلی جائیں تو پھر واپس نہیں آتی ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک ٹریننگ سیشن کروا رہا تھا۔ میرے جو
ٹریننگ والے سامنے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے بڑا زبردست واقعہ بتایا. کہتا ہے مجھے ساری زندگی یہ پتہ نہیں چل سکا. معافی چاہتا ہوں بیٹے، چونکہ ٹریولنگ بھی کی اور تھوڑا سا وہ. کہتا ہے ساری زندگی مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ میری ماں کو میرے گھر میں آنے کا پیسہ پتہ کیسے چل جاتا تھا. میں جب اسکول سے واپس آتا تھا تو میرے نوک کرنے سے پہلے میری والدہ دروازہ کھول دیتی تھی. جب میں کالج سے واپس آتا تو میں ابھی دور ہوتا تھا، میری والدہ دروازہ کھول دیتی تھی، مجھے دمکتے چمکتے چہرے کے ساتھ اندر لاتی، اپنے پاس بٹھاتی اور گرما گرم روٹی میرے سامنے رکھ دیتی. میں بڑے مزے سے کھاتا، اور جس دن میرے مطلب کا کھانا، میرے پسند کا کھانا پکا ہوتا تھا، اس دن مجھے کہتی کہ آج ہمارا مقابلہ ہوگا. مقابلہ کیسے ہوتا؟ ایک روٹی پکا کے میری پلیٹ میں رکھ دیتی اور مجھے کہتی کہ آپ نے یہ روٹی ختم کرنی ہے، میری روٹی اگلی اترنے سے پہلے. کہتا میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا اور مجھے اینڈ تک پتہ نہ چلتا کہ فتح کس کی ہوئی. کچھ عرصے کے بعد میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. میں اگر رات کو 2 بجے بھی گھر واپس آیا تو میری والدہ نے آ کے دروازہ کھولا. کچھ عرصہ کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میں جب گھر واپس آیا، آ کے میں نے دروازے کے پاس پہلے آ کے سوچا، انتظار کیا کہ شاید دروازہ کھل جائے، لیکن دروازہ نہ کھلا. میں نے نوک کیا، نوک کرنے کے بعد بھی دروازہ کسی نے نہ کھولا. میں وہی دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا. پتہ نہیں میری کب آنکھ لگی. تھوڑی دیر کے بعد سامنے والے گھر سے جو میری امی کی سہیلی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، باہر آئیں، تڑپ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے جب تم اسکول سے کالج سے گھر آتے تھے تو تمہاری ماں گھنٹوں جو کھڑکی تمہارے کمرے سے گلی کی طرف کھلتی ہے اس کھڑکی سے گھنٹوں تکتی رہتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے اور میں دروازہ کھولوں. اور تم جیسے ہی آتے تھے وہ بھاگم بھاگ اوپر سے نیچے آ جاتی تھی اور آ کے دروازہ کھولتی تھی. کہتے میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. میں 12 سال کے بعد واپس آیا. کھڑکی وہاں تھی لیکن میری ماں کا دمکتا چمکتا چہرہ نہیں تھا. بیٹا یہ بڑی خوبصورت ہستیاں ہوتی ہیں، ماں بھی اور باپ. ایک بات میرے ذہن میں رکھنا، میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایجوکیشن میں تو ایوریج تھے، تعلیم میں ایوریج تھے، لیکن ماں اور باپ کا جو ادب اور احترام ہے وہ ان کو آگے لے گیا. اگلا جو ہمارا ٹپ ہے وہ ہے شیئر what you are given. Share what you are given. میرا ایک دوست
دبئی میں ہے. مجھے کہتا ہے کہ میں ایک دن آفس سے نکلا، گرمی زیادہ تھی، گاڑی کے روکنے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ آج کھانا گھر جا کے کھاؤں گا. میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بنگالی نے میرے دروازے گاڑی کے شیشے پہ آ کے نوک کیا. میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے کہا کہ جی میں فقیر نہیں ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے، جاب لیس ہوں، اور 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی والدہ کو بنگلہ دیش بھیجنا ہے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے. آپ مجھے 50 درہم دے دیں. کہتے کہ میں نے پہلے تو سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر مجھے اس کی آنکھوں میں اور اس کی باتوں میں سچائی نظر آئی، اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے پاس 200 درہم کا ایک نوٹ تھا، میں نے وہ نوٹ انہیں دے دیا. وہ کھلا لینے کے لیے بازار میں چلے گئے. اب میں گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا. جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئے تو میں نے سوچا کہ 200 درہم ہی اس وقت جیب میں تھا، اب وہ بھی جاتے رہے. میں بھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے وہ دور سے آتے ہوئے نظر آئے. ان کا گرمی کی شدت سے اور برا حال ہو چکا تھا، سینے میں شرابور، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں تھکا چکی تھی. میرے قریب آئے اور آتے ہی کہا کہ جی معافی چاہتا ہوں، مجھے چینج نزدیک سے نہیں ملی تھی، مجھے پیسے کھلے لینے کے لیے آگے جانا پڑا. آج اس نے مجھے 200 درہم دے دیے. میں نے 50 درہم اس کو دے دیے. جیسے میں اس کو 50 درہم دیے، کہتا ہے وہ الفاظ اس کے آج ہی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. اس نے کہا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے بڑے لوگوں سے پیسے پوچھے لیکن کسی نے مجھے نہیں دیے، آپ پہلے پاکستانی ہیں جس نے مجھے پیمنٹ دی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کہتا وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس کے آنسو دیکھ کے میری بھی آنکھیں نم ہو گئی. میں گاڑی سے باہر آیا. میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ جیب میں پہلے 200 درہم ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے میں نے وہ 200 درہم اسے دے دی. کہتے میں گھر واپس آ گیا، لیکن وہ 200 درہم اسے دینے کے بعد جو مجھے طمانینت ملی، جو مجھے خوشی ملی، جو مجھے سکون ملا، وہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. ابھی میں نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ مجھے ایک ادارے سے فون آ گیا کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو 40,000 درہم کا ایک کام مل گیا ہے. کہتا میں نے سوچا کہ میری نیکی اللہ کو پسند آ گئی. میں نے 200 درہم دیا تھا اور اللہ نے مجھے کئی گنا بڑھا کے 40,000 درہم واپس کر دیا. اشفاق احمد صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ زاویہ والے جی، جن کا اکثر آپ ذکر زاویہ کے نام سے سنتے ہیں، بابا جی اکثر ذکر کیا کرتے تھے وہ. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آ رہے تھے، ہم رکشے سے نیچے اترے تو میں نے رکشے والے سے پوچھا کہ کتنے پیسے. اس نے کہا جی 3 روپے 50 پیسے. کہتے میں نے ان کو 4 روپے دے دیے. بابا جی نے پوچھا کہ پتر رکشیال نو پیسے دے دیتے، یہ ابھی سمجھتے ہیں، پتر رکشیال نو پیسے دے دیتے. میں نے کہا بابا جی دے دیے. کہتے کتنے دیے؟ میں نے کہا بابا جی 4 روپے دیے. کہتے بیٹا 5 ہی دے دینے تھے. کہتے مجھے جھٹکا لگا کہ اس کے 3 روپے 50 پیسے بنتے تھے، میں نے 4 روپے دے دیے، بابا جی مجھے 5 کیا کہہ رہے ہیں. کہتے اگلے لمحے بابا جی نے فرمایا کہ پتر اندے
ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ है, तू ਕਿਹੜਾ पल्लों देना है। कहते हैं ये दित्ते में से देना जो है, मैंने फिर उसको समझने की अकली तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे इसको समझने की कोशिश की। कहते हैं हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी मुझे याद आ गए। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी बड़े असूली बुजुर्ग थे। कहते हैं वो फरमाया करते थे कि बेटा जो हकदार है उसको भी दे दिया करो, और जो ना हक का मांगने वाला है उसको भी दे दिया करो, ताकि आपको वो मिलता रहे जिसके हकदार आप नहीं थे। तो मैं आखिर में आपको इस बात की तरफ लेके आते हुए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक बच्चा होता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन एंड पे, वो डॉक्टर कैसे बन जाता है? उसमें से एक डॉक्टर बन जाता है, एक साइंसदान बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक फिलोसोफर बन जाता है, एक राइटर बन जाता है, एक शायर बन जाता है। फर्क क्या है? कोई बच्चा बताएगा क्या फर्क है? बेटा फर्क सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, अल्लाह ने हर बच्चे को वही आंख दी। आपके पास कितनी आंखें हैं? और न्यूटन के पास कितनी थी? आपके पास कितने हाथ हैं? 4 की आवाज आई पीछे से। आपके पास कितने हाथ हैं? और जो भी कामयाब तरीन इंसान है इस दुनिया का, उसके पास कितने हाथ हैं? आपके पास कितनी टांगे हैं? अच्छा, फर्क क्या है? फर्क बेटा सिर्फ जब आप किसी काम के लिए सोच लेते हैं तो वो बेटे होना शुरू हो जाता है। अपनी सोचों को पॉजिटिव रखिए, डेली नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से अपना राब्ता, अल्लाह से अपना रिश्ता, अपना नाता मजबूत कीजिए, क्योंकि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह भी उसे अपनी तरफ, फिर उसके हाथ अल्लाह के हाथ हो जाते हैं, फिर उसकी सारी सोच अल्लाह की सोच हो जाती है। तो मैं अपनी बात को इसी बात पे ख़त्म करते हुए आखिर में फिर सर सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने सुना इस शेर के साथ कि दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी। ये क्वेश्चन आज मैं बाद में आता हूँ, इसके बाद मैं सवाल जवाब के सेशन पे हो जाऊँगा, मुंतकिल हो जाऊँगा।